ایمان سے لے جائیں گے اور انا للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی. صلوات. عزیزان محترم، اس مقدس اور متبرک اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ واللیل کی ابتدائی 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ واللیل قرآن مجید کا وہ مشہور و معروف سورہ ہے جو 30ویں پارے میں پایا جاتا ہے. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ اندھیری ہو جائے. والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ پوری طرح روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے نر کی اور قسم ہے مادہ کی. ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوششیں پراگندہ ہیں اور بے مقصد ہیں. تمہاری کوششیں پراگندہ اور بے مقصد. دیکھیے، رات کی قسم، دن کی قسم، پروردگار نے مختلف مقامات پر قسمیں کھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. دن کی قسم، رات کی قسم، چمکتے ہوئے سورج کی قسم، روشن چاند کی قسم. قسمیں کھاتا ہوا جا رہا ہے. والضحى، بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. دن کے کل وقت کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. گزرتے ہوئے زمانے کی قسم. یہ قسم کا مطلب کیا ہے؟ بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ منزل تمہید پر تھوڑا سا روکنا چاہ رہا ہوں. قسم کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، جب ہم کھاتے ہیں نا اللہ کی قسم، حضرت عباس کی قسم، تو ہم قسم کھا کر اس ذات کو گواہ بناتے ہیں اپنی بات کا. قسم گواہی ہے. اچھا، گزرتے ہوئے زمانے کی قسم، بھائی رکے رہنا، روز و شب سے زمانہ بنتا ہے. دن کی قسم، رات کی قسم. یہ سارا پرابلم جو اس معاشرے میں ہے وہ زمانے کا ہے. بھائی رشوت کیوں نے؟ اس لیے کہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ گزارا نہیں ہوتا. بھائی عجیب پہلے فکر ہے، ظلم کیوں کرے؟ اس لیے کہ زمانہ اتنا خراب ہے کہ اگر ہم ظلم نہیں کریں گے تو دوسرا ہم پہ ظلم کرے گا. تو جب تک زمانے کے چکر میں رہو گے، پریشان رہو گے، اور جس دن صاحب الزمان کے دامن سے منسلک ہو گئے، دیکھو میں نے یہ صاحب الزمان کا جو جملہ کہا نا، ہر امام اپنے زمانے کا صاحب الزمان ہے. دیکھو، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے انتظار. خدا کی قسم وقت انتظار نہیں کرتا. جس طریقے سے پودا بڑھتا ہے اور بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، جس طرح ناخن بڑھتے ہیں اور بڑھتے ہوئے نظر نہیں ہوتے، جس طرح بال بڑھتے ہیں اور بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، ایسی زمانہ گزرتا رہتا ہے، گزرتا ہوا نظر نہیں آتا. زمانہ گزرتا ہے مگر گزرتا ہوا محسوس نہیں ہوتا. اب زمانہ تم کرو انتظار زمانے کا، زمانہ تمہارا انتظار نہیں کرے گا. بھائی یہ بات واضح ہو گئی. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھو اگر تم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو پڑھ لو، اس لیے کہ زمانہ تمہارا انتظار نہیں کرے گا. عشاء قضا ہو جائے گی،
مجبور ہے کہ وقت میں نماز کو ادا کرے، اور جو زمانے کا مالک ہو وہ سورج پر جا کے نماز کو ادا کرے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی، تو اب بہت توجہ رہے، یہی وہ زبان، ایک نظریہ دیا ہے یورپ کے فلسفے نے، اور ایک نظریہ دیا ہے اسلام نے۔ تو اب جو بات کہنے جا رہا اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کرنا، اسی لیے گفتگو یہیں سے آگے بڑھ جائے گی۔ دیکھو یورپ نے نظریہ دیا، اور اس نظریے کو قرآن نے 1500 سال پہلے لکھا۔ عجیب و غریب بات ہے، ما یہلکنا الا الدہر نموت و نحیا۔ یہ جو ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو یہ زمانے کا عمل ہے، پیدا ہوئے مر گئے، پھر پیدا ہوئے پھر مر گئے، آتے جاتے رہتے ہیں۔ ما یہلکنا الا الدہر، ہمیں ہلاک کرتا ہے تو دہر ہلاک کرتا ہے، ہمیں پیدا کرتا ہے تو دہر پیدا کرتا ہے۔ یہ نظریہ آج بھی ہے جو اس زمانے کے کافروں کا تھا، یہ نظریہ آج بھی ہے کہ جو کچھ ہے وہ زمانہ ہے، اور قرآن نے اپنے تصور کو اس شان کے ساتھ بتایا کہ کیفا، اب دیکھنا قرآن کے نظریے زمان، کیفا تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کرو گے، کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اسے زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر مارے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہارا گریبان تھام کر قیامت کے میدان میں لائے گا۔ دیکھو یہ گریبان تھام کے آیت میں نہیں تھا، یہ میں نے علاوہ کیا اپنی طرف سے، اور بہت بیدار اور بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، میں تو خود اعتراف کر رہا ہوں نا کہ یہ گریبان تھام کے آیت میں نہیں ہے، آیت میں تو یہ کہ سننا ہے تو جو پھر وہ پٹا کے تمہیں لے جائے گا۔ بھائی فرق کیا ہے؟ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، دیکھا کچھ وہ ہیں جو خود جائیں گے پلٹ کر، اور کچھ وہ ہیں جو زبردستی لے جائیں گے، دور جاؤ، تمہیں گریبان سے لے جائیں گے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سننا خدا کی قسم سننا، اس لیے کہ ابھی تو میں منزل تمہید پہ تمہیں روکے ہوا ہوں، اور اسی منزل تمہید پر کچھ جملے اپنے نوجوان دوستوں کو دیا کروں گا۔ اچھا بھائی، تو اب دنیا کے فلسفے میں اور اسلام کے نقطہ نظر میں فرق کیا ہوا؟ دنیا کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، نہیں میں لفظ بتاتا ہوں، دنیا منزل ہے، راستہ نہیں ہے، اور اسلام کا کہنا ہے کہ دنیا راستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ فرق سمجھو، دنیا کا فلسفہ کیا کہتا ہے، یورپ کا فلسفہ وہ کہتا کیا ہے کہ دنیا منزل ہے، راستہ نہیں ہے، اور اسلام نے کیا کہا؟ دنیا راستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو جب اسلام نے یہ کہہ دیا کہ دنیا راستہ ہے، منزل نہیں ہے، تو اگر راستہ ہے تو راستہ دکھلانے والے کی ضرورت ہوگی، اسی کا نام ہے رسول۔ میں سنتے جاؤں، اسی کا نام ہے رسول، ہدایت کرنے والا۔ بھائی سننا، اس لیے یہی تو وہ منزل ہے جا کے لیے میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حالات علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ترجمہ نہیں کروں گا، انا ہدیناہ السبیل، راستہ ہم بتائیں گے، ہدایت ہم کریں گے۔ بھائی کون کرے گا؟ اللہ۔ کون کرے گا؟ اللہ۔ سورہ حلقہ کی آیت اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھنا۔ اچھا، اسی سورہ واللیل میں یہ جو سورہ سناب کلام ہے جس کی آیت میں نے تلاوت کی، کہتا ہے ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی، ہدایت کی ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں، کوئی اور ہدایت نہیں کرے گا۔ یہ سننا ہدایت سورہ لہر، ہدایت ہم کریں گے، اللہ کہتا ہے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ سورہ لہر، ہدایت ہم کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ سورہ بلد، یہ سارے تیسرے پارے کے سورے، سورہ بلد بھی تیسرے پارے کا ہے، علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہدایت ہم نے کی، کسی اور نے نہیں کی۔ یہ کمال ہو گیا، بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ ہدایت ہم نے کی،
اور ہدایت کرواتا ہے رسولوں سے. تو جب اللہ کا کام غیر اللہ نے مدد لیے بغیر نہ ہو سکا, اللہ کا کام غیر اللہ سے مدد لیے بغیر نہ ہو سکا. بھائی میں خدا کی قسم, یا اللہ مدد سچا جملہ ہے, سچا ہے. یا کا نام تو وہی, یا کا نستعین, یا اللہ مدد سچا جملہ ہے, پہلی مدد اسی سے. لیکن اب اس بات کو کیا کرو گے کہ ملا مسجد کی دیوار پہ لکھتا ہے یا اللہ مدد, اور تعبیر مسجد کے لیے چندہ اللہ کے بندوں سے مانگتا ہے.